رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالی پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق اور تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس ربیع الاول کے مہینے میں لوگوں میں بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو لے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو لے کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ پیدائش ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت تک مکہ میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ جو پیدا ہوئے ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، ایک بات ہے کہ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی جس سال وہ ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا، یعنی جس واقعے کے بارے میں سورۃ الفیل نازل ہوئی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو وہ جو ہاتھیوں والا واقعہ ہے کہ جب ابرہہ اپنے ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے نکلا تو اللہ رب العالمین نے اس پر چڑیوں پرندوں کی شکل میں اور ان کی چونچوں میں کنکریاں تھیں، اس شکل میں اللہ نے اس پر عذاب بھیجا، اور وہ کنکریاں ان ہاتھیوں کے آر پار ہو گئی۔ یہ آرام سے بیٹھ جاؤ بچوں۔ تو یہ بات تو واضح ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی سال ہوئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کی تاریخ ہے اس میں بہت ساری رائے پائی جاتی ہیں۔ کوئی محقق کہتا ہے کہ 2 ربیع الاول کو ہوئی، کوئی کہتا ہے 7 کو ہوئی، کوئی کہتا ہے 9 کو ہوئی، اور کوئی کہتا ہے 12 کو ہوئی، کوئی کہتا ہے 15 کو ہوئی، اور کوئی کہتا ہے 17 کو ہوئی۔ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، پیدائش کی تاریخ کیا ہے۔ عموماً زیادہ تر کا جو موقف ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، اور اگر اس کے بعد کوئی موقف ہے تو وہ 12 ربیع الاول کا ہے۔ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہے اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عموماً اس پر زیادہ تر محققین متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے وہ 12 ربیع الاول کے دن ہی ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے۔ بہت سے لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نوٹ کرتے تھے۔ ایسے صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات لکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج موجود تھی، اس لیے اس کے بارے میں بہت پختہ رائے یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہی۔ خیر، ان تاریخ میں جو ہے پیدائش میں اور وفات میں کہیں نہ کہیں اختلاف موجود رہا ہے، لیکن ایک بات جس پر زیادہ تر لوگ متفق ہیں
وہ یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ اس پر اکثر لوگ، زیادہ تر علماء، مفکرین، محدثین متفق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہمیں ملتا ہے جس سے اس دن کا پتہ چل جاتا ہے، تاریخ کا پھر بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ دن کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے سموار کے دن کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا اور اسی لیے میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے، فرماتے سموار اور جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ سموار کے دن میں پیدا ہوا اور جمعرات والے دن اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں جب اللہ کی بارگاہ میں میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یعنی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس شخص کو محبت نہیں ہے ہماری نظر میں وہ مسلمان ہی نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، یا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی نہیں ہے وہ بندہ ہی مسلمان نہیں ہے۔ باقی بات تو بعد میں ہوگی نا، باقی اختلافات یا باقی فتوے یا باقی کوئی بات کی پکڑ وہ تو سب بات کی باتیں ہیں۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہیں ہے تو ہم اسے واضح بتا دیں کہ جو بندہ جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں، ہم اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے، ہم اسے ایمان سے ہی خارج سمجھتے ہیں کہ وہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش نہیں ہیں، آپ کے دنیا میں آنے پر خوش نہیں ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو رحمت کی خوشی تو صرف ایک کافر کو نہیں ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی تو کافروں کو نہ ہو، مشرکوں کو نہ ہو، مسلمانوں کو تو ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ اور جس مسلمان کو نہیں ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر تم واقعی مومن ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو پھر تمہیں تمہارے ماں باپ سے بڑھ کر، تمہارے گھر والوں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی جان سے بھی بڑھ کر جس شخصیت سے محبت ہونی چاہیے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی علیہ السلام آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تب بھی کس کی پیروی کرنی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو جہاں تک بات ہے محبت کی تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی نہیں ہے وہ بندہ مسلمان ہی نہیں، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہیں وہ بندہ مسلمان ہی نہیں۔ باقی فتوے یا باقی دلائل یا باقی اختلافات تو بات کی بات ہے، ہم اسے ایمان سے ہی خارج سمجھتے ہیں۔ ہمیں کس چیز سے اختلاف ہے یا ہماری رائے کہاں بدلتی ہے، آپ لوگوں سے کہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے؟ ہمیں جس چیز سے اختلاف ہے وہ خوشی ہونے سے نہیں، وہ خوشی منانے کے طریقے سے ہے کہ اس انداز میں، جس انداز میں رسومات، بدعات، خرافات ایجاد کی گئی ہیں، اس انداز میں اگر خوشی مناتے ہو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہرگز نہیں ہے۔ یہ صرف عاشق رسول ہونے کے دعوے ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں میں عشق کے لفظ کو بھی تھوڑا سا واضح کرتا چلوں، یہ جو عشق کا لفظ ہے
یہ اللہ رب العالمین کے لیے استعمال کرنا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں ہے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ عشق کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ عموماً غلط جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے، یا بازاری جو لینگویج ہے یا اس جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب کوئی بندہ کہتا ہے اپنی ماں کے بارے میں کہ میں اپنی ماں کا عاشق ہوں، یا اپنی بہن کے بارے میں کہے کہ میں بہن کا عاشق ہوں، نہیں کہے گا۔ کیوں نہیں کہتا؟ اسے پتہ ہے کہ اس لفظ اب آ کر اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ میں یہ لفظ بول کے آ رہا ہوں ماں کے بارے میں، بہن کے بارے میں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ بولتے ہوئے سوچتا نہیں کہ میں یہاں کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اور پھر دوسری بات کہ یہ لفظ عاشق نہ قرآن میں کہیں بھی استعمال ہوا اور نہ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عاشق استعمال ہوا، کہیں بھی نہیں۔ جبکہ جو عرب کے لوگ ہیں وہ محبت کی انتہا ہم سے کہیں زیادہ دکھاتے تھے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے اگر محبت کرنی ہے، اپنی جان، اپنی مال، ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت جو بندہ کرے گا وہی مومن ہے، لیکن وہاں بھی عشق کا لفظ نہیں استعمال ہوا۔ تو پہلے اس چیز کو واضح سمجھ لیں کہ عشق کا لفظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ تو ایک زیادہ تر اب جو کلچر چل چکا ہے، یہ غلط العام بھی لوگوں نے اس کو غلط جگہ اتنا زیادہ استعمال کیا ہے کہ اب یہ غلط جگہ ہی صحیح لگتا ہے کہ یہ لفظ وہیں کے لیے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ آئے ہیں وہ احبہ کے آئے ہیں، محب کے آئے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس ہستی کے لیے کوئی بھی ایسا لفظ بھی استعمال نہ کیا جائے جو ہم اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے بھی استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ ہم پھر اس میں الفاظ کے چناؤ کا بھی خیال کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ہرگز اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، کسی بھی معاملے میں کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنے، بلکہ اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ کہیں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باؤنڈریز کو کراس تو نہیں کر رہے، کہیں حد سے آگے تو نہیں بڑھ رہے۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب بیت اللہ کے پاس گئے، خانہ کعبہ کے پاس، حجر اسود کو دیکھا اور اس کو چومتے ہوئے کہا کہ اے حجر اسود، اللہ کی قسم میں صرف تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا تھا، وگرنہ میں تجھے چومتا کبھی بھی نہ۔ یعنی تجھ سے محبت ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں ایک پتھر کا پجاری نہیں ہوں۔ میں اگر تجھے چوم رہا ہوں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے عزت دی تھی، لیکن اس سے آگے نہیں بڑھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو ہمیں بہت اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ کہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حدود کو کراس تو نہیں کر رہے۔ آج لوگ کرتے کیا ہیں کہ مستحب کہہ کے چیزوں کا اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جی جب سارے دلائل فیل ہو جاتے ہیں نا، میں نے کئی لوگوں سے ایسے بات چھڑ جاتی ہے، ہر بات کا جواب دے دیا، انہیں بتا دیا دین مکمل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، یہ کام اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، یہ بھی اس طرح مناسب نہیں ہے۔ آخر میں آ کر ایک جواب ہوگا کہ او جی ہم اس کو کوئی فرض تھوڑی سمجھتے ہیں، ہم اس کو کوئی واجب تھوڑی سمجھتے ہیں، ہم تو مستحب سمجھ کے کر رہے ہیں، ہم تو خوشی میں کر رہے ہیں بس۔ جب سارے دلائل ختم ہو گئے تو پھر وہی بات، بھائی آپ مستحب سمجھ کے کر رہے ہو، پھر اعلانیہ طور پر کہو کہ ہم اسے دین نہیں سمجھتے، اللہ کی قسم ہماری طرف سے آپ پوری دنیا سجا دو، اور کیک یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کاٹ رہے ہو اتنے نہیں، مرلے کے کیک بناؤ،
پورے ایک مرلے کے اور اس پہ چاندی کے ورق چڑھاؤ اور سب لوگوں میں تقسیم کرتے جاؤ، کھلاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ذرا سا بھی اعتراض نہیں۔ آپ 10 کی جگہ 1 لاکھ دے کے چڑھائیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے۔ لیکن جب آپ کہو گے نا کہ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، پھر ہم کہیں گے بھائی اللہ کے قرآن سے دلیل لے کر آؤ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دلیل لے کر آؤ۔ اگر دلیل نہیں ہے تو اگر اسے دین کہو گے پھر ہم بولیں گے، پھر ہم جواب دیں گے، پھر ہم سوال کریں گے، پھر ہم پوچھیں گے کہ بتاؤ یہ شریعت میں کہاں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا، اللہ کی آیت پڑھ کے سنا دی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اللہ نے واضح بتا دیا ہمیں، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کو بھی تم پر تمام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، تمہارے لیے جس میں ہماری رضامندی ہے وہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ تو دین مکمل ہو چکا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر لوگ رکتے نہیں ہیں، بلکہ اور آگے بڑھ چڑھ کر یعنی جتنا روکا جائے کہ بھائی تھوڑا سا خیال سے چلو، ہاں اگر آپ نے خیال نہیں کرنا پھر اس کو دین کہنا چھوڑ دو، دین کہنا چھوڑ دو، اور یہ کہنا چھوڑ دو کہ یہ کر کے ثواب ملتا ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ کبھی آپ نے ہمیں دیکھا ہے کہ کوئی یعنی کہ سیاسی ایونٹ ہو رہے ہیں اور ہمیں اس سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہو، یا کہیں کوئی دیگیں بن رہی ہیں، کوئی شادی ہو رہی ہے، ہم نے کبھی اس کے بارے میں بات کی ہو؟ یعنی ہمیں کسی کی ذات سے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جتنے مرضی بڑے ایونٹ کرے وہ اس کا ذاتی معاملہ، وہ اللہ کو حساب دے، کوئی اگر کچھ بھی کر رہا ہے اس کا ذاتی معاملہ، وہ اللہ کو حساب دے۔ ہاں اگر وہ شریعت کے حدود سے باہر جا رہا ہے تو ہم اسے سمجھائیں گے، بتائیں گے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح ہے، یا یہ فضول خرچی ہے، یہ صحیح جگہ پیسہ لگ رہا ہے، یہ چیزیں ہم سمجھائیں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے یہ حدود ہیں، ہم اتنا سمجھائیں گے، لیکن ہمیں کوئی مزید ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنی مرضی بڑا ایونٹ ہو، جو مرضی کریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر وہ اس کو کہنا شروع کر دیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، اور یہ کر کے ثواب ملتا ہے، پھر ہم سوال کھڑا کریں گے، پھر ہم پوچھیں گے، پھر پوچھنا ہمارا حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے میں فرما رہے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اور بدعت کا ایک بہت بڑا خطرناک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ کہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، وہ اس لیے اس سے باز ہی نہیں آتا، وہ اس کی نظر میں تو وہ بڑا نیک کام کر رہا ہے، اسی وجہ سے وہ اس میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اور آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ وہ پھر صرف جھنڈیوں پہ نہیں رکتا، پھر وہ صرف لائٹوں پہ نہیں رکتا، پھر وہ صرف گلیاں سجانے پہ نہیں رکتا، پھر وہ صرف ڈھول ڈھماکے پہ نہیں رکتا، پھر وہ صرف گانے بجانے پہ نہیں رکتا، پھر وہ صرف گانوں کی طرزوں پر نعتوں پہ نہیں رکتا، پھر وہ صرف کیک پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر اس پر چھری چلانے پر بھی نہیں رکتا، وہ پھر خانہ کعبہ کے ماڈل بناتا ہے، ریڑیوں پر رکھتا ہے، بیت اللہ کے ماڈل بنا کر اسے گلیوں چوکوں چراہوں میں لٹکاتا ہے، اور یہیں پر بھی نہیں رکتا وہ پھر جہاں گندی نالیاں بہہ رہی ہیں، گندے چونک ہیں، وہاں لکھ دیتا ہے عید میلاد النبی، یعنی وہ چونک جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ پیدائش ہوئی ہے۔ میلاد النبی کا مطلب کیا ہے؟ پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اور میلاد النبی چونک کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ چونک جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی معاذ اللہ۔ یعنی شیطان پھر ایسا ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالتا ہے کہ انہیں پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔
وہ رکتے نہیں ہیں۔ بدعت کا سب سے بڑا مسئلہ پھر یہی ہے کہ جب انسان بدعات میں پڑتا ہے تو وہ پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس میں پھر مستحب کے راستے نکال لیتا ہے کہ یہ بہتر ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، اور تو ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ میں سے جو بھائی 50 سال 60 سال کے ہیں نا، وہ اچھی طرح جانتے ہیں آج سے 50-60 سال پہلے 12 ربیع الاول کو کس چیز کے اشتہار چھپتے تھے، اخبارات میں کیا خبر چھپتی تھی۔ جنہیں علم ہے وہ آج بھی، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس لیے زیادہ پیچھے نہیں لے کر جا رہا، باقی آپ دلائل ایک طرف رکھ دیں۔ جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے، ابھی کوئی کسی کا نانا کسی کا دادا، یا پھر آپ انٹرنیٹ پر چلے جائیں گوگل پر سرچ کر لیں، آج سے 50-60 سال 70 سال پہلے تک 12 وفات کے اشتہارات چھپتے تھے۔ یعنی اگر کچھ اشتہارات کوئی چھپتا بھی تھا تو اس میں یہ ذکر ہوتا تھا کہ 12 کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ وفات کے اوپر سب متفق تھے، 12 وفات کا ذکر ہوتا تھا، لیکن پھر آہستہ 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 لوگوں نے ایسی ترقی کرنا شروع کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تو کر دیا بالکل ایک طرف، اور کہنا شروع کر دیا غم تو وہ منائے جن کے لیے معاذ اللہ مر گئے ہوں، ہمارے لیے تو زندہ ہیں۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی یہی کہنا چاہیے تھا جب وہ فرما رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو ہمیں ایسے لگا پورے مدینہ پر بادل چھا گئے اور رات ہو گئی ہے، اندھیرا چھا گیا، وہ بھی کہہ دیتی کہ غم تو وہ منائے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، میرے لیے تو زندہ ہیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی یہی بات کرتی نا، محبت کے ٹھیکے دار بنے پھرتے ہیں عاشق رسول، کہاں دکھائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لعاب تھوکتے وہ اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے ہاتھوں سے مسل کر، صحیح بخاری میں آتا ہے، پورے جسم پر مل لیتے۔ وہ صحابہ انہوں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح خوشی کا اظہار کیا ہو؟ کہیں ملتا ہے؟ اللہ کی قسم اگر یہ منانا جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اپنے گھروں کا سب کچھ لگا دیتے، وہ پھر سونے کے گنبد تیار کرتے۔ یہ گنبد بھی بعد میں بنا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں نظر آتا ہے، گنبد خضرا، یہ بھی بہت بعد میں بنا ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین گنبد بنانا اور یہ سب کرنا جائز سمجھتے تو وہ سونے کا بناتے۔ مسجد اقصیٰ کے پاس ہے نا ڈوم آف دا رو، پورا سونے کا، کیا وہ نہیں، وہ اس سے بھی پہلے کا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس وقت سے پہلے، بہت پہلے یہ ٹیکنالوجی موجود تھی گنبد کی۔ اور اگر اس طرح سے اس انداز میں یہ جھنڈیاں لگانا، بازار سجانا، دھوم مچانا اگر جائز ہوتا، اللہ کی قسم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنا سب کچھ لٹا دیتے۔ اس وقت جھنڈیاں بھی بن سکتی تھی، جب چادریں بن رہی ہیں، سب کچھ بن رہا ہے، تو جھنڈیاں کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ ڈیزائن بھی ان لوگوں کو بنانا آتے تھے، دیے بھی ان کو جلانا آتے تھے، وہ دیے جلا کے رکھ دیتے، یہ سب چیزیں آتی تھی۔ سوائے اس کے کہ آج بجلی ہے، اس وقت بجلی نہیں تھی، لائٹنگ، وگرنہ ان کے ہاتھوں میں بہت ہنر تھا۔ وہ ایسی ایسی چیزیں بناتے تھے کہ مکہ تو بازار تھا تجارت کا، لوگ وہاں آ کر چیزیں خریدتے تھے۔ تو اگر وہ ان چیزوں کو جائز سمجھتے، انہوں نے نہ جانے کیا کچھ کرنا تھا۔ جو بت بنا سکتے ہیں 360 ایک سے بڑھ کر ایک، ان کے لیے یہ چھوٹی موٹی جھنڈیاں یا گنبد بنانا کیا مشکل بات ہے۔ جو بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کر دیں، اور بیت اللہ کی جو دیواریں ہیں ان میں سونے اور چاندی کی اینٹیں شامل ہیں، جو بیت اللہ میں سونے چاندی کی اینٹیں لگائیں، اور بیت اللہ کے اندر بھی آج بھی اگر آپ بیت اللہ کے اندر کی ویڈیوز دیکھیں وہاں بھی کچھ آپ کو سونے کے برتن نظر آئیں گے۔ تو جن کے پاس اتنا سونا سب کچھ تھا، اگر وہ ان چیزوں کو جائز سمجھتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد سونے کا بناتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سونے کی بناتے اگر جائز ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز سونے چاندی کی کر دیتے، اپنے آپ کو ختم کر دیتے۔ جس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 20 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے،
اس کا دکھاؤ نا کوئی ایک جشن جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لیڈ کر رہے ہیں اور 20 لاکھ مربع میل پر پورا لشکر خوشیوں سے پاگل ہو رہا ہے. وہ ان چیزوں کو دین ہی نہیں سمجھتے تھے، وہ شریعت ہی نہیں سمجھتے تھے. اگر وہ سمجھتے ہوتے تو اللہ کی قسم ہم کیا ہیں، آج کا مسلمان کیا ہے. محبت تو وہ کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے کہیں بھی تھوڑا سا بھی اضافہ کر دیا، وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں ذرا بھی اضافہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس نے ہمارے دین میں اضافہ کیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اس چیز سے ڈرتے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرامین صحابہ کو روکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طرف کوئی ایک جھوٹی بات بھی منسوب کی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور وہ نہ ہو، جان بوجھ کر اس نے جھوٹ باندھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، جہنم میں دیکھ لے. وہ جہنمی ہے جو جان بوجھ کر رسول اللہ پر جھوٹ باندھے صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی یہ کائنات کے امام کا معاملہ ہے، یہ کوئی عام بات تھوڑی ہے، یہ کوئی مذاق کی بات ہے کہ جو بھی رسول اللہ کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام پر جو کچھ ہوتا رہے ہم چپ بیٹھے رہیں، خاموش رہیں. یہاں ڈھول بجیں، یہاں گانے بجائے جائیں، یہاں ڈانسر بلائے جائیں، اور یہاں بیت اللہ خانہ کعبہ جس کی حرمت ہر شخص کو انداز ہے اس کے ماڈل بنائے جائیں، چوکوں میں گھمائے جائیں، اور مسجد نبوی کے ماڈل بنا کر چوکوں میں گھمائے جائیں، اور پیچھے عید میلاد النبی کے بینر لگے ہوئے ہیں، نبی کا نام لکھا ہوا، آگے بچیاں ناچ رہی ہیں اسکولوں میں. یہ سب کام ہوتے رہیں اور ہم خاموشی سے دیکھتے رہیں، اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور پھر یہیں پر بس نہیں، سب کچھ کر کے کہتے ہی ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، یعنی اے ربیع الاول تیرے اوپر سب عیدیں قربان. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا واضح، آپ نے فرمایا اسلام میں 2 عیدیں ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے. آپ نے خود فرمایا کہ اسلام میں کتنی عیدیں ہیں؟ 2. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو بھی عید کہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید واضح کیا کہ اصل جو عیدیں ہیں اسلام میں وہ کتنی ہیں؟ 2. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے. ان 2 عیدوں کے بارے میں آپ نے واضح کر دیا کہ ان کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے. پھر یہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، یعنی جو عیدیں اللہ نے بنائی ہیں وہ ان کی اہمیت نہیں، جو ایک شعر نے بنا دی، ایک پوائٹری نے بنا دی، وہ ایسی عید ہو گئی کہ اس پہ اللہ کی بنائی ہوئی معاذ اللہ ہزاروں عیدیں قربان کر دی. اتنا غلو کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. ہزاروں عیدیں تیرے اوپر قربان، جس کو کسی نے عید کہا ہی نہیں. اور پھر اس سے بڑھ کر صحیح احادیث، یہ خود بھی جانتے ہیں، پڑھی ہوئی ہیں ان کی صحیح احادیث، یہ کہتی ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھ. عید والے دن کوئی روزہ رکھ سکتا ہے؟ شریعت کبھی بھی عید کے دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتی. تو پھر جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھ رہے ہیں آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما رہے ہیں کہ میں اس دن پیدا ہوا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. سموار کے دن میں پیدا ہوا اس لیے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں. اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھیں اس دن یہ ڈھول ڈھماکے، کھانے کھلانے، جھنڈیاں لگانے اور ماڈل چوکوں چوراہوں میں گھمانے، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ روزہ تو نام ہی اپنے آپ کو روکنے کا ہے. روزہ صرف یہ نام روزہ نہیں ہے، روزے سے بہت سارے مسئلے نکلتے ہیں. اگر ہم سمجھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیدائش کے دن روزہ رکھا ہے تو اس میں کیا یہ خوشی منائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو تھوڑا سا سمجھے نا. اگر ہم روزہ ہمیں حلال چیزوں سے بھی روک دیتا ہے، روکتا ہے یا نہیں روکتا؟ پھر حرام کام کیسے ہو سکتے ہیں؟ روزہ تو ہمیں یہ کہتا ہے جو پانی ہر وقت تمہارے لیے حلال تھا اس سے بھی رک جاؤ، جو کھانا ہر وقت تمہارے لیے حلال تھا اس سے بھی رک جاؤ. روزہ تو یہ سکھا رہا ہے. یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش
کی خوشی ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کی پیروی کرو اور ہر گناہ سے رک جاؤ، نیکی کی طرف آؤ، مسجدوں کے ساتھ جڑو، اللہ کے گھر کے ساتھ جڑو، اللہ کے ساتھ جڑو، آخرت کی فکر کرو۔ اگر خوشی ہونی تھی تو اس طرح ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی۔ شعر کا دوسرا جملہ، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور یارو خود تو غلط کام کر رہے تھے، خود تو برائیوں کی طرف لگے ہوئے تھے، چلو لگے ہی ہوئے تھے، ہمیں بھی کہیں نہ کہیں ہم اصلاح کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ وہیں نہیں رکے، آپ نے پھر کہا کہ جو ایسے کرے گا وہ ٹھیک ہے، وگرنہ وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے۔ یعنی دوسروں کے ایمان کا بھی فیصلہ کرنا شروع کر دیا، دوسروں کا جو نہیں کرے گا وہ کیا ہے؟ ابلیس۔ خدا را جو نہیں کر رہے تھے ان کو تو سکون سے رہنے دو، ان کو تو صحیح طرح سے چلنے دو، ان پر شیطان کے فتوے لگا دیے، ابلیس کہہ دیا انہیں۔ یعنی ابلیس، خالی شیطان بھی نہیں کہا، ابلیس یعنی سارے شیطانوں کا باپ ہے وہ، جو نہیں منا رہا۔ وہ بیچارہ بندہ کہے کہ یار میں کہاں جاؤں؟ عام بندہ، عام مسلمان تو یہ کہے گا نا کہ کہاں جا کے مرے بندہ۔ تو مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کوئی روک سکتا تھا عید میلاد منانے سے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر اس چیز کو صحیح سمجھتے، 2 سال خلیفہ رہے ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو فرما رہے ہیں کہ جب زکوٰۃ کا مسئلہ ہوا نا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا، اور صحابہ بھی نرم پڑ گئے، کہا کہ آپ یہ زکوٰۃ جو لوگ نہیں دے رہے ان کے معاملے میں ذرا نرمی رکھیں، تھوڑا سا اس میں ان سے ہولا ہاتھ رکھ لیں۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 1 اونٹ زکوٰۃ کا دیتا تھا اور اس کے ساتھ رسی دیتا تھا، یعنی اس کی لگام، آج وہ اونٹ تو دے لیکن اس کے ساتھ وہ لگام نہ دے، وہ رسی نہ دے، میں اس کے خلاف بھی قتال کروں گا۔ اور پھر اس کی وجہ یہ بتائے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہی ہیں، یہ الٹے قدم پھر گئے ہیں، شریعت سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اچھا، پھر یہ کہتے ہیں کہ وفات کی غم تو وہ منائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہیں مانتا، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود مانتے ہیں، زندہ مانتے ہیں، اور تم غم مناؤ، ہم تو خوشیاں منائیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا درس دیا تھا، کیا پیغام دیا تھا؟ کیا لوگوں کو یہ کہا تھا کہ تم اب غم کے اس میں پاگل ہو جاؤ؟ اس چیز سے بھی روکا۔ پیدائش کی خوشی اگلے سال منا لیتے کہ چلو 12 کو پیدائش ہوئی تھی، اب خوشی مناؤ، اس چیز سے بھی روکا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے واضح طور پر ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دیا۔ پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، صحیح بخاری میں آتا ہے، تو آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ارد گرد جمع ہیں، کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تلوار نکال کے فرما رہے تھے، اللہ کی قسم جس نے بھی کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں چھیڑا، سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، آپ کی آنکھیں بند کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، اور فرمایا کہ اللہ کی قسم اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، یعنی جو آپ پر وقت آنا تھا وہ آ چکا، ایسا نہیں ہے کہ اب دوبارہ بھی آپ پر کوئی وفات کا وقت آئے گا۔ یہ جملہ بھی عقل مند کے لیے بہت ہے کہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے الفاظ، یعنی آپ دنیا سے اب جا چکے ہیں، کوئی دوسری بات نہیں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر آئے حجرے سے، دیکھا کہ لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے ارد گرد جمع ہیں، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ جوش میں آئے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں کہا تھا ہم کیسر و کسریٰ فتح کریں گے، اور ایسے جنگوں کی باتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تو نہیں جا سکتے۔
تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں کے حال پر چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہو گئے مسجد میں آ کر، اور ممبر پر کھڑے ہو کر جب حمد و ثنا کی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگوں نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ خطاب کرنے لگے ہیں، لوگوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خطبہ سننے کے لیے قریب ہو گئے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے واضح طور پر کہا کہ جو کوئی شخص، ہر بندہ یہ جان لے، جو کوئی شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، کیا کرتا تھا؟ عبادت۔ مجھے یہاں صرف اتنا بتا دیں کہ صحابہ کرام میں سے کوئی ایسا بندہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا؟ کوئی تھا؟ کس کی عبادت کرتے تھے صحابہ؟ اللہ کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیسی کی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں جو کوئی شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے۔ یعنی صحابہ تو عبادت کرتے ہی نہیں تھے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا؟ صحابہ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا جو کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ یا حیو یا قیوم ذات ہے، زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہاں کیا بس مسئلہ سمجھایا کہ جو کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ ہیں، ہمیشہ رہیں گے، آپ مشکل کشا ہیں، آپ حاجت روا ہیں، یا آپ کے جانے کے بعد شریعت ختم ہو گئی، تو وہ جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے۔ جو کوئی یہ تصور کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسئلہ سمجھایا کہ یا حیو یا قیوم، ہمیشہ زندہ صرف اللہ کی ذات نے رہنا ہے اور کوئی نہیں۔ یعنی جو ہمیشہ کی زندگی سمجھے کسی اور کی کہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والے ذات ہے، تو وہ اس کو معبود سمجھ رہا ہے، الہ سمجھ رہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسئلہ سمجھایا جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ اور قائم ذات ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ نہ آپ نے غم منانا ہے اور نہ ہی آپ نے خوشی منانی ہے۔ غم کا بھی اظہار ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے واقعات ہیں، تذکرے ہیں، اور سیرت کے بھی اظہار ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی صحیح احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، وہ اس مہینے میں بیان کریں۔ کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں، اختلاف کی بات نہیں۔ سیرت مصطفیٰ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوں، آپ کی بات مان کے چلا جائے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنتوں کو اپنایا جائے، آپ کی سنتوں پہ عمل کیا جائے۔ کہ ہم 12 ربیع الاول اگر آ رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے، اس مہینے میں ہم کہیں کہ اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اسی میں وفات ہوئی ہے، لہٰذا ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو پڑھیں گے، ہم اس کا مطالعہ کریں گے گہرائی سے، ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایام کیسے گزارتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی سنتیں ہیں، اس چیز کی طرف جاؤ۔ اگر محبت واقعی ہے تو محبت کے تقاضے یہ ہیں، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی اتباع کی جاتی ہے، اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، نہ کہ آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہرگز ہرگز اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو ہمیں ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے کسی عمل سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، جو آج ہم کام کر رہے ہیں اس سے اللہ ناراض نہ ہو۔ تو لہٰذا جو آپ کے قریبی احباب ہوں، دوست ہوں، پیارے بھائی ہوں، ان کو بھی بڑی پیار محبت سے سمجھائیں کہ میرے بھائی، ہم آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے سے نہیں روک رہے، بلکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی محبت نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی محبت نہیں ہے، وہ بندہ ہی مسلمان نہیں ہے، ہم اسے کافر سمجھتے ہیں۔ لیکن اس انداز میں
لوگوں کی میٹروں میں تاریں لگانا لائٹیں جلانے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک چھاپے کو نعلین کا نام دے کر اور اس کو جھنڈیوں پہ چھپوانا، اور پھر اسی سے کہنا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین سے آپ کا استقبال کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ کوئی اپنے والد کا استقبال کرے گا اسی کے جوتے سے؟ کبھی کرے گا؟ یہ کون سا استقبال ہے بھائی؟ تو یہ ان کو تھوڑا سا غور و فکر دلائیں تاکہ آنکھوں سے پردے ہٹیں کہ یار یہ گنبد خضرا ایسا نہیں کہ آپ اس کے ماڈل بنا کر آپ ریڈیوں پہ لے کے پھریں، یا یہ گندی نالیوں کے اوپر دیواروں کے اوپر عید میلاد النبی چونک، کہ یہ وہ چونک جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ پیدائش ہوئی، گندی نالیاں نیچے بہہ رہی ہیں۔ تو ان چیزوں سے لوگوں کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ یہ کوئی محبت کا تقاضا نہیں ہے، یہ الٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، یہ آپ کے نام کی بے ادبی ہے۔ ان چیزوں سے بچو۔ اگر کچھ کرنا ہی ہے تو نیکی سے جڑو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، داڑھی کو اپناؤ، نماز کو اپناؤ، نوافل کو اپناؤ، سنتوں کو اپناؤ، اس چیز کی طرف جاؤ۔ محبت کا تقاضا یہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلطیوں کوتاہیوں کو ہمارے دلوں سے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔